نوازا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہی طائف کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہی قبیلہ ثقیف کی جنگجو جنہوں نے اسلام کی ہر ممکنہ طور پر مخالفت کی، اور اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان تو اس علاقے کی واحد طاقت بن چکے ہیں، ہم کب تک ان سے مخالفت مول لیں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کی اطاعت کر لینی چاہیے، اور اپنا ایک وفد بنایا۔ 9 ہجری کی بات ہے، ہجرت کے 9ویں سال اپنا ایک وفد بنایا کہ یہ وفد مسلمانوں کے ہاں پیش ہو کے اپنی اطاعت کی یقین دہانی کروائے کہ آج کے بعد ہم بھی آپ کے مطیع ہیں۔ ابھی مسلمان ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، صرف صلح کا پیغام دینا تھا کہ جو ہمارے درمیان دشمنی تھی وہ ختم، اب ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس وفد کا سربراہ کون تھا؟ عبد یالیل، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ عبد یالیل یہ وہ شخص تھا جس نے سفر طائف کے موقع پہ 10 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں یہ سخت جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو ہی پیغمبر بنایا تو پھر تو اللہ نے کعبے کی چادر پھاڑ دی۔ اب یہی عبد یالیل عاجزی کے ساتھ وفد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامنا کیسے کیا، صرف یہی بتانے کے لیے میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ اب جب یہ وفد آتا ہے اور ایک ایسے قبیلے سے متعلق ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ہر ممکنہ طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہی قبیلہ ہے بلکہ وہی سردار ہے جس کے حکم پر اس قبیلے کے اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طائف کے دوران شدید ترین اذیت پہنچائی تھی۔ اب یہی عبد یالیل حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے۔ حالات اللہ نے تبدیل فرمائے ہیں۔ 10 نبوی میں سفر طائف کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تنہا صرف زید بن حارثہ کے ساتھ آپ ان کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے۔ مسلمان عددی اعتبار سے کم تھے، پناہگاہ مسلمانوں کو میسر نہیں تھی، اور اب اللہ نے حالات ایسے تبدیل کیے ہیں کہ پورے جزیرہ عرب کی واحد جنگی طاقت اگر ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے، اور صرف جزیرہ عرب ہی کی نہیں بلکہ روم جیسی طاقت کو مسلمان ناکو چنے چبوا چکے تھے۔ روم عیسائیوں کی مملکت تھی، اس زمانے میں یہ آدھی دنیا کے مالک تھے، اور سپر طاقت تھی اپنے زمانے کی ہرقل، جس کے پاس لاکھوں کی ریگولر افواج تھیں، اور مسلمان ان کے ساتھ بھی ٹاکرا لے چکے ہیں۔ موتا کے محاذ پر مسلمانوں نے صرف 3000 کی تعداد کے ساتھ عیسائیوں کے 1,00,000 لشکر کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک، جو کہ عرب اور شام کے درمیان کا سرحدی علاقہ تھا، تو تبوک کے مقام پر 1 ماہ مسلمانوں کے ساتھ ہرقل کی فوج کا آپ نے انتظار کیا، لیکن ہرقل باوجود ایک سپر پاور ہونے کے اور لاکھوں کی افواج رکھنے کے مسلمانوں کے سامنے نہ آ سکا، سرے سے مقابلے پر ہی نہیں آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام تر طاقت کے بلا شرکت غیر مالک تھے، یعنی جو آپ کی نبوت تھی، جو آپ کے روحانی تصرفات تھے، وہ تو اپنی جگہ، اب ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طاقت دی تھی، آپ کا لشکر تھا، فوج تھی، سارا کچھ تھا۔ اب عبد یالیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی پچھلی بات یاد نہیں دلائی۔ سیرت کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدید ترین دشمن کا بھی استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کیا، کشادہ چہرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، اور آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ بناؤ۔ ٹھہرانا تھا تو مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ گاڑا گیا، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور ان کی باتیں سنتے، اپنی باتیں ان کو سناتے۔ اور روایات میں آتا ہے انہوں نے مطالبات بھی عجیب کیے۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہمیں کچھ باتوں کی اجازت دیں، جن سے آپ روکتے ہیں ہمارے لیے استثناء ہو۔ پہلی بات، ہمیں زنا کی اجازت دیں، اور وجہ یہ بتائی کہ ہمارے اکثر لوگ مجرد زندگی، تجرد والی زندگی گزارتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو زنا کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔
دوسرا ہمیں شراب کی اجازت دیں کیونکہ ہمارے علاقے میں انگور کثرت سے ہوتے ہیں تو شراب ہماری معاشی مجبوری ہے، ہم انگوروں سے شراب بناتے ہیں۔ تیسرا ہمیں سود کی اجازت دیں کیونکہ ہماری تجارت کا مدار ہی سود پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور بڑی حکمت کے ساتھ آپ تصور کریں اس مجمع میں کوئی کھڑا ہو جائے کہ مجھے زنا کی اجازت دیں تو ہم اس کو چھوڑیں گے؟ سارے مل کے اس پہ پل پڑیں گے، جس کے ہاتھ میں جو آئے گا اس کو مارے گا، کوئی منافق کہے گا، کوئی کافر کہے گا، کیونکہ ہم ایک شدت پسند قوم ہے نا، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں کہ ایک تو اسلام کے شدید دشمن ہیں، دشمنی کر چکے ہیں، اور پھر مطالبات اتنے عجیب و غریب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت کے ساتھ ان کی باتیں سنی اور پھر انہیں سمجھایا کہ مسلمان ہونے کے بعد ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم یہ مطالبات واپس لیتے ہیں، لیکن ہمارا بت ہے لات، اسے نہ توڑا جائے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کا یہ مطالبہ سنا اور پھر انہیں سمجھایا کہ جب ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ تو پھر بت کا کیا تصور۔ اب انہوں نے کہا ہم نے نماز نہیں پڑھنی، تو آپ نے اس مطالبے کو بھی حکمت کے ساتھ رد کیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبات ان کے مان لیے، کیونکہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور جہاد کا موقع جب آئے گا سو آئے گا۔ اور بعد میں ایک صحابی کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ اس طریقے سے حکمت اور بصیرت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کا استقبال فرمایا اور ان سے معاملہ کیا، اور یہی قبیلہ ثقیف تھا کہ بعد میں سارے کا سارا مسلمان ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا اوائلی شروع کا دور تھا، ابتدا تھی، تو اس وقت بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے، لیکن ان قبائل میں قبیلہ ثقیف اسلام پر ثابت قدم رہا اور بھرپور ثابت قدمی کے ساتھ یہ اسلام پر جمے رہے، اور بعد میں اسلام کے لیے ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ بلکہ میرے اور آپ پر تو ان کا براہ راست احسان ہے کہ بر صغیر میں جس شخصیت کے ذریعے اسلام آیا ہے، محمد بن قاسم، وہ اسی قبیلہ ثقیف کے فرزند تھے، اسی طائف کے علاقے کے اس قبیلے کے نوجوان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور نرمی، آپ کی برداشت اور صبر، یہ اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے دشمنوں کا سامنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے، اور اس نرمی کا فائدہ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے آپ کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ اب سیرت کے ان واقعات کے تناظر میں مجھے اور آپ کو اپنے رویے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مکرر عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم عبادات سنت کے مطابق کرتے ہیں، حلیہ سنت کے مطابق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لباس کے بارے میں کوشش ہوگی سنت کے مطابق ہو، لیکن جب رویے کی بات آتی ہے تو پھر ہم سنت کو فراموش کر جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر بے صبری ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص 2 منٹ اشارے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، ہارن پہ ہارن بجائیں گے۔ تو یاد رکھیے قومیں رویوں سے بنتی ہیں، عبادات میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، معاشرے کو میرا رویہ چاہیے۔ اگر میری عبادت میرے رویے کو درست نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادت ابھی ناقص ہے۔ نماز کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، بلکہ نماز کا ایک پورا پیغام ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو فحاشی اور منکرات سے روکے گی۔ اگر آپ راستہ بند کرتے ہیں اپنی خوشی یا اپنی غمی میں تو یہ منکر ہے، اور اگر اس منکر سے آپ کی نماز نے آپ کو نہیں روکا تو اپنی نماز پہ نظر ثانی کیجئے۔ اگر میرے رویے میں عدم برداشت ہے، میرا پڑوسی مجھ سے تنگ ہے، میرے ملنے جلنے والے میرے رویے سے تنگ ہیں، تو پھر مجھے اپنی نماز پر بلکہ اپنی ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اگر میرا ایمان اور میری نماز میرے رویے کو درست نہیں کر سکتی تو پھر مجھے اپنی ایمان اور نماز پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور نماز اور ایمان اس قدر طاقتور ہو کہ اس کے اثرات میرے رویے سے بھی نظر آئے۔ اللہ تبارک